السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درخت تو بہت زیادہ ہے، لیکن درختوں کے اندر بیری کے جو درخت ہے جتنی فضیلت اس کو حاصل ہے شاید کسی اور کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے، ان سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بیری کا درخت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی ہوگا۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیری کے درخت میں جو ہوتا ہے اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت میں بیری کا درخت ہوگا اس میں کانٹے موجود نہیں ہوں گے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی عرب کے اندر لوگ اپنے مردوں کو جو غسل دیا کرتے تھے بیری کے پتوں سے دیا کرتے تھے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیری کے پتوں سے غسل کیوں دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جب انسان مر جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس جن کو نکالنے کے لیے بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائے۔ بڑے بڑے محدثین نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بیری کے پتے کی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ عرب کے لوگوں کے ہاں دیکھیں، بیری کے پتوں کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو، بیری کے درخت کے بارے میں بتا دوں میں کہ جو بیری کا درخت ہے نا، آپ اس کو کہیں پر بھی اس کو آپ اگائیں گے تو یہ اگ جائے گا، یہاں پر وہاں پر یہ اپنا کر لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو غسل مردے کو دیا جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ غسل دیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر جو شیطانی جو قوتیں ہوتی ہیں، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اس کے نہانے سے، اس کو پی لینے سے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، نہاتے وقت بیری کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ نکل جائے یہاں سے، اتنی اس کی فضیلت آئی ہے اس کی۔ اب آپ نے یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو فضیلت کی بتائی ہے، اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن میں اگر اس پر بات کروں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آپ نے کرنا کیسے ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے بیری کے پتوں کو۔ اگر اس کو ایک بات مجھے اچانک ذہن میں ایک واقعہ مجھے آیا کہ جب ہم مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں نا، نہلانے کے بعد مستحب ہے کہ مردے کو نہلانے کے بعد آپ غسل کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کی حکمت کیا فرماتے ہیں فقہاء کرام؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو غسل دے رہے ہو تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو جن ہوتا ہے، اس کی جو شیطانی ہوتی ہے، وہ انسان جو نہلانے والے اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو کیا غسل کر لے، مستحب ہے، ضروری تو نہیں لیکن مستحب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ غسل نہیں دینا چاہیے، غسل دینے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے کو امام فرمائے، جو ایک مردے کو غسل دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 40 کے قریب کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کبھی کو امام فرمائے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، تو اتنی اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے استعمال کیسے کر رہے ہیں، اس کے دو تین طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جو میں ہے۔ ایک تو لوگوں میں مشہور ہے کہ بھائی آپ شب برات والے دن یہ کام کریں۔ بھائی ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی کہ شب برات کو آپ یہ غسل کریں گے تو ایسا ہوگا۔ آپ جب مرضی یہ غسل کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بیری کے 7 پتے لے لیں، ٹھیک ہے، اور پتوں کو لے کر آپ اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں۔ ان کو آپ کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پیاز دھریا اس طرح کو کوٹتے ہیں، ادرک کو، اس کو وہ بنا لیتے ہیں۔ گرائنڈر میں نہیں کرنا آپ نے، اس کوٹ کے پھر اس کو آپ نے پانی میں اس کو گرا لینا ہے، اس پانی کو ابال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو ابالیں، جب پانی ٹھنڈا ہو جائے، دیکھیں گرمی کا موسم ہے تو آپ گرم پانی تو نہیں کر سکتے، اس پانی کو رکھ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے، آپ کے مطلب کا ہو جائے، جو جسم جس کو محسوس کرے، تو اس کے بعد آپ اس سے نہا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ 7 دن تک آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ 3 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 7 بیری کے پتے لے لیں آپ، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، ان کو آپ بھگو کر ابال لیں اور ابال کر رکھ دیں اس کو آپ۔ اگر سردی ہے تو ذرا بہت گرم پانی یا نیم، اپنے طبیعت کے مطابق پانی کو گرم کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے لیے استعمال کر لیں آپ۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جڑ سے آپ کو یہ جادو جنات جو بھی ہے یہ بالکل ختم کر دے گا۔ اس کی بڑے بڑے محدثین نے اس کے بارے میں اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو ہو سکے تو بیری کے پتہ لے کے اس کو چبا لیں آپ۔ اچھا، ایک بات اور عرض میں اس میں بھول گیا بتانا آپ کو، آپ نے 3 کام اور کرنے ہیں۔
ایک تو پہلا جو میرا آپ کو بتا کوٹنا ہے آپ نے، اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ نے بیری کے پتوں کو آپ نے اس میں پانی میں رکھ کر صبح کسی وقت غسل کر لے۔ تو ایک بات اس میں یہ میں بھول گیا کہ آپ نے غسل کس وقت کرنا ہے۔ غسل تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ غسل نماز سے پہلے پہلے کر لیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو بالکل پاکیزہ ہو کر آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا آپ نے عمل اور کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل 40 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتوں پر دم کر کر پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پانی پر دم کر لیں، پتوں پر دم کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے جسم پر یہ پانی گرانا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے کرم نوازی ہوتی ہے۔ وہ حضرات جو سالوں سال سے جادو میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور صحت یابی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔